السلام علیکم فرسٹ ایئر کلاس بچوں، آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ویژول الوژن یا التباس نظر کیا ہے۔ بچوں، التباس جو ہے یہ پرسیپشن کی غلطی کا نام ہے، یعنی رانگ پرسیپشن جب ہم کرتے ہیں، فالس پرسیپشن کر لیتے ہیں تو اس والی کیفیت کو التباس یعنی الوژن کہا جاتا ہے۔ اب پرسیپشن کیا ہے؟ پرسیپشن جو ہے وہ دماغ کی وہ صلاحیت ہوتی ہے جو حسیات کو مرتب کرتی ہے اور ان کو میننگز دیتی ہے، لیکن اگر محیط مشابہ ہوں تو پھر دماغ مغالطے میں پڑ جاتا ہے اور بعض اوقات فالس پرسیپشن کر لی جاتی ہے۔ اسی کیفیت کو التباس کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فلیکسیبل رسی رات کے ٹائم میں اگر پڑی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سانپ ہے۔ اسی طرح سے اندھیرے میں بش یا جھاڑی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، یا اندھیرے میں لٹکا ہوا کوٹ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی کھڑا ہے۔ سیم اسی طریقے سے اگر آپ کو ایکسپیکٹیشن ہو کہ اس وقت باہر کسی نے آنا ہے، بیل دینی ہے، تو آپ اپنے ذہن میں اسی بندے کا پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہاں پہ وہ نہیں ہوتا۔ مثلا دودھ والے کا ٹائم تھا، آپ برتن لے کے باہر چلے گئے جبکہ باہر کوئی گیسٹ تھا۔ تو اس طرح سے پرسیپشن جو ہے یہ اس کا اپوزٹ جو ہے آپ اس کو کہیں گے کہ یہ الوژن ہے، فالس پرسیپشن، یعنی کبھی کسی وجہ سے اگر ہم صحیح طرح سے ادراک نہیں کر پائے تو اس والی کیفیت کو الوژن کہا جاتا ہے۔ یہ بصری بھی ہو سکتا ہے، سمعی بھی ہو سکتا ہے، ادر تمام سینسز کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹائپس آف الوژن دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے الوژن آف فارم، یعنی شکل کا التباس، یعنی بعض اوقات شکل فگر ایسی بنائی گئی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے ہمیں اس کی لمبائی جو ہے وہ چوڑائی سے زیادہ لگ رہی ہوتی ہے۔ مثلا یہ مربع شکل ہے، اس کی بلندی ہمیں زیادہ لگ رہی ہے حالانکہ اس کے چاروں ضلع جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اسی طرح سے جسامت کا جو ہے التباس بھی کامن ہے جو کہ دیکھنے میں آتا ہے۔ الوژن آف سائز، مولر لائر ایک ایکسپرٹ ہے، اس کے ڈرا کی ہوئی یہ لائنز ہیں، ایک کے سائڈوں پر خطوط ہیں، اندر کی طرف ہیں، اور دوسرے کے ایرو نما خطوط ہیں۔ یہ خط اس زاویے سے کھینچے گئے ہیں کہ یوں لگتا ہے جس لائن کے خطوط باہر کی طرف ہیں وہ بڑی ہے جبکہ جس کے خط اندر کی طرف ہیں وہ چھوٹی ہے۔ اسی طریقے سے الف بے لائن ایک اور آپ کے سامنے ڈرا کی گئی ہے جس میں ہمیں الف لائن جو ہے وہ لمبی لگ رہی ہے جبکہ جو ہے عموداً گرایا گیا خط جو ہے وہ لمبا لگ رہا ہے جبکہ افقی لائن جو ہے وہ چھوٹی لگ رہی ہے۔ الوژن آف ڈسٹینس بھی بعض اوقات فاصلے کا جو ہے وہ ڈسٹینس کا الوژن بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ پاک صاف ماحول ہے آلودگی سے تو پھر ہمیں دور کی چیزیں بھی بعض اوقات قریب نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر بادل ہیں، اگر فضا کلیئر نہیں ہے تو اس وقت ہمیں بعض اوقات پرسیپشن میں غلطی ہو جاتی ہے، ہم الوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سمت کا التباس بھی ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے لائنز لگائی گئی ہیں، اگر ان کو مختلف جو ہے وہ خطوط سے، ترچھے خطوط سے اگر ان کو کر دیا جائے، غیر متوازی بنا دیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ یہ عمودی خطوط جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے موومنٹ کا الوژن بھی بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے، مثلا ریلوے اسٹیشن پر ہمارے قریب کی ٹرین اگر حرکت میں آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ ہماری اپنی گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے، چل پڑی ہے۔ بعض اوقات کچھ پرنٹ، کچھ ڈرائنگز اس قسم کی بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھنے سے ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ خط جو ہیں وہ حرکت کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ حرکت جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طریقے سے الوژن آف پرسپیکٹیو، یعنی بعض اوقات تناظر کا، نظر سے دوری اختیار کر دینے کی وجہ سے بھی چیزیں جو ہیں دور جا کے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ایک جگہ پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آپس میں نقطے ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ریل کی پٹڑی کی ہے کہ دور اگر فاصلے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ فاصلے پر جا کر ریل کی پٹڑیاں جو ہیں وہ سمٹ گئی ہیں اور ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئی ہیں، یا درختوں کی قطاریں جو ہیں وہ بہت دور سے اگر ہم دیکھیں سڑک پہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اینڈ پہ جا کر جہاں بہت فاصلہ ہم سے ہو گیا، دور ہے وہ درخت، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ آپس میں قطاریں جو ہیں وہ قریب آ گئی ہیں، ایک دوسرے کے بہت کلوز ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، فاصلہ بڑھ جانے کی وجہ سے، خطِ تناظر کی وجہ سے وہ چیز ہمیں کلوز لگ رہی ہوتی ہے۔